السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا یہ بڑا زمانے سے مسئلہ چل رہا ہے اختلافی کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے، یہ ہے، اور حدیث بتائیں آپ۔ تو میں دونوں کے لیے حدیث بتا دیتا ہوں، عمل جس پر چاہو کر لو۔ میں تو حنفی ہوں، میں 20 رکعت کا قائل ہوں۔ حنفی کا مستدل کیا ہے؟ یہ مصنف ابن شیبہ میں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اور جو حضرات 8 رکعت کی کرتے ہیں اس کا ابن حبان میں ان کا مستدل ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے 8 رکعت نماز پڑھائی ہے عورتوں کو۔ دونوں حدیث سن لیں، آپ عمل خود کر لیں۔ حنفیہ کی حدیث یہ ہے، یہ مصنف ابن شیبہ ہے، اور اس کا باب ہے کم یصلی فی رمضان من رکعتین، کم یصلی فی رمضان من رکعتین، یہ باب ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7690، 7690 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں ہے ان حکم ان مقسم ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتاً والوتر، کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے رمضان میں، پڑھا کہ جس کانا یصلی، نماز پڑھا کرتے تھے رمضان میں۔ کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعتاً، 20 رکعت اور علاوہ وتر بھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہے کہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن شیبہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو 20 رکعت کی ترغیب دیتے تھے، یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں اسی باب میں ہے کم یصلی فی رمضان من رکعتین، اور حدیث کا نمبر ہے 7680، 7680، یہ دیکھو یہ ہے مصنف ابن شیبہ۔ اس میں ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتاً، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں 20 رکعت پڑھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم، صرف عمل نہیں، حکم، صحابی کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس کی وجہ سے حنفی حضرات 20 رکعت کے پابند ہیں، اور وہ 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھتے ہیں۔ تو کوئی بدعت نہیں ہے، ثابت ہے، تو یہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جزا ان عمر ابن خطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتاً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ 20 رکعت پڑھائیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7681۔ تو 2 صحابی کا عمل، ایک حدیث، اس سے ہم 20 رکعت ثابت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ حنفیوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا نہیں ہونا چاہیے، خواہ تم ڈھیلے ہوتے ہو۔ البتہ 8 رکعت بھی ابن حبان میں ہے، 8 رکعت ابن حبان، عام حدیث میں تو نہیں ہے، 8 رکعت میں ہے جن کا مستدل وہ ہے، ابن حبان کی حدیث ہے۔ اور ذکر الاباحۃ للقالی فی شہر، یہ باب ہے، اور ابن حبان کا جو ہے جلد نمبر ہے 6، 290 صفحہ نمبر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2549۔ جا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کان منی اللہ شیء، رات میں کوئی بات ہو گئی یا اللہ کے رسول رمضان میں، قال وماذا کہ ابی، کہا وہ کیا بات ہوئی کہ ابی، قال نسوۃ فی داری قلنا، کچھ عورتیں ہمارے گھر میں کہنے لگی انا لا نقرأ القرآن، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں قرآن اتنا یاد نہیں ہے، فنصلی بصلاتک، آپ کے پیچھے میں نماز پڑھ لیا کروں، قال فصلیت بہن 8 رکعات، حضرت ابی فرماتے ہیں کہ میں ان کو 8 رکعت نماز پڑھائی، تراویح کی پڑھا، کتنے؟ 8 رکعت، قال فصلیت بہن 8 رکعات، میں ان کو 8 رکعت نماز پڑھائی، ثم اوترت، پھر وتر بھی عورتوں کو پڑھائی، تو وتر بھی پڑھائی اور 8 رکعت پڑھائی۔ فکان شبہ الرضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی لگتے تھے، حکم تو نہیں دیا حضور نے، کیونکہ حضور نے تو 20 رکعت پڑھی ہے، راضی لگتے تھے۔ فکان شبہ الرضا، کہ حضور راضی لگتے تھے کہ 8 رکعت نماز پڑھائی اور عورتوں کو پڑھائی اور گھر میں پڑھا لی، تو 8 رکعت پڑھی اور گھر میں پڑھا دی، راضی لگتے تھے۔ ولم یقل شیئا، حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا۔
تو یہ روایت مستدل ہے دوسرے حضرات کی، یہ کئی اہل حدیث حضرات کی جو 8 رکعت پڑھتے ہیں. دونوں اپنا اپنا مسلک پر ہے، آپ جہاں عمل کر لیں. حدیث دونوں ہیں، ہم تو حنفی ہیں، 20 رکعت کے قائل ہیں، 20 ہی پڑھتے ہیں، حدیث موجود ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں سمیر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے.